أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تلاوت شدہ آیتوں کا کسی قدر بیان، تفسیر، وضاحت گزر چکی تھی. جو اختتام میں ان آیتوں میں ذکر کیا گیا، جب عزازیل، جس کو ابلیس کہتے ہیں، عزازیل جس کو ابلیس کہتے ہیں، اس کا نام ہے عزازیل، جس کو ابلیس کہتے ہیں. ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، نہ خاندانی رکھا گیا ہے، نہ لوگوں نے کہا ہے. کلام پاک کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، معجزات وغیرہ ساری چیزوں سے ثابت کرنے کے بعد قوم کا سب سے بڑا کہلانے والا، سردار کہلانے والا، عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا، جب ان حقیقتوں کو مانا نہیں بلکہ ان حقائق کو چھپانے اور ختم کرنے کے لیے، ان حقائق سے جڑے ہوئے ہر فرد کی مخالفت کے لیے تل گیا، تو اسلام نے نام دیا اس کو ابو جہل. ابو جہل عربی میں ابو الجہل. جہالت میں خالص پکی جہالت سے تعلق رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو تمیز کے سارے درجے دیے، تمیز کرنے کے طریقے بتائے، بات تمیز ہونے کے ڈھنگ اور سلیقے سکھائے، پھر بھی اس کے خلاف کرتا ہے، خلاف سوچتا ہے، خلاف کرتا ہے، تو جہالت ہے. اسی طرح عزازیل ملکوتی مقام اور مرتبے تک پہنچا ہوا تھا. انسان کی خلقت سے کوئی 60,000 سال پہلے. بس مفسرین اس قسم کی وضاحت کرتے ہیں. دنیا کی کم و بیش ساری کی ساری چیزیں، نہ صرف زمین، آسمانی، جنت کے اندر رہائش جیسی ساری کی ساری چیزیں میسر تھیں، لیکن آزمائش والے مرحلے سے گزارا اللہ تعالیٰ نے. عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، شاکر تھا. جب امتحان ہوا تو امتحان میں ناکام ہوا. اپنے مقابلے میں کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا. واقعے کے پیچھے صرف اتنی بات تھی کہ آزمائش کے مرحلے سے گزارا گیا اس کو. اور اس مسلمان کو بھی قرآن کہتا ہے کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زندگی صرف اور صرف آزمائش کے لیے. یہ دنیا کو اور دنیا کی ہر چیز کو خوبصورت، اچھا سمجھنا اور دکھنا، یہ کیفیتوں کے ساتھ جوڑ کے یہ بھی بتلا دیا کہ جو دکھتی ہے ظاہری حقیقت، جو سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے.
اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، طریقے کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ، اس سے آگے تجاوز نہ کرو. یہ کہہ کر آزمائش والے مرحلے میں گزار دیا گیا. تو انسان کو اس مرحلے میں جتنی چیزوں سے گزرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آزمائش ہیں کہ حق اور ایمان اور اس کی حقیقت کے اوپر کیسے، کس طریقے سے وہ قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے. بہرحال جب اس کو مردود قرار دے دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کی تھیں. ایک چیز کو قبول کیا، ایک چیز کو رد کر دیا. یہ سارے چیزوں کے ضمن میں جو ذریعہ و سبب بنا، میں نے جو انکار کیا اور تو نے مجھے رد کر دیا، مردود قرار دے دیا، لعنت بھیج دیا. تو اے رب، جب یہ سب کچھ انسان کی وجہ سے مجھے یہاں تک اور یہ درجے تک پہنچنا پڑا، تو میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میری عمر دراز کر دیجیے، مجھے زندہ رکھیے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری عمر دراز کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میری عمر دراز کر دیجیے. اور کب تک؟ ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، پھر دوبارہ سور پھونک کر تمام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یوم یبعثون کے الفاظ سے ذکر گزر چکا. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا. سب کو اٹھائیں گے تو اس وقت مجھے مارنا جب تک میری حیات دن تک. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکار کیا، بلکہ قیامت کے دن تک تجھے زندہ رکھیں گے، قیامت تک زندہ رکھیں گے. اس کے بعد بھی زندہ رہنے کی تیری جو تمنا ہے وہ نہیں رکھیں گے. اور انسان کو رہنا ہے قیامت تک ہی. سلسلہ انسانیت قیامت تک رہیں گی. اس کے وجوہات، اسباب بتا دیے گئے ہیں. جب ختم کرنا ہے تو جب سارے انسان ختم ہوں گے تو ابلیس کی بھی موت ہو جائے گی. ابلیس کی بھی موت ہو جائے گی. اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا انک من المنظرین. ٹھیک ہے، عمر دراز کیے جانے میں تو ایک ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں جن کی ہم نے عمر دراز کر رکھی ہے. ان میں سے تیرا بھی ایک حساب اس میں شامل کر دیتے ہیں. وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں وغیرہ جو بھی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب یہ بات طے ہو گئی تو اس نے قسم کھا کر کہا یہ انسان جس کی وجہ سے مجھے آج یہ چیز ملی اور ہمیشہ کے میرے ساتھ ہو گئی، عمر درازی کی دعا بھی قبول کروا لیا، وعدہ خدا بندی ہو گیا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے وعدے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، بدلتے نہیں. تو خود اللہ کی قسم کھا کے کہا جس انسان کو بڑا درجہ دیے ہیں، وہ عزت، شرف، مرتبے کے اوپر یہ انسان کیسے کس طرح قائم رہتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں. میں اس کا پیچھا کرتا رہوں گا. اس کے لیے دنیا کی ہر وہ چیز مزین، خوبصورت، اس کے دل میں اس کی محبت، چاہت، لگاؤ، میلان، شوق جیسی کیفیت کو خوب بڑھا دوں گا. اسی کے خواب دیکھے گا، اسی کی فکر میں رہے گا، وہی سوچنے لگے گا. جو آپ ساری مخلوق میں سب سے بڑا درجہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا اس درجے پہ یہ پہنچ پاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ تو لیں گے. میں چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے اجازت دے دی، کر لیں گے. یہ پارے 14 ہے. اس کے بعد پارے 15 میں
سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسرا، سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کی وضاحت مزید آئی، یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تو ان کے خون میں بس جا، ان کے پیدا ہونے والی اولاد میں شریک ہوتا تو ہو جا، لیکن یاد رکھ ان انسانوں میں میرے بندے ہیں ایسے بھی، تیرا زور بس طاقت دباؤ کچھ چلے گا نہیں۔ ان انسانوں میں بندے ہیں تو سارے انسان اس میعاد میں اترنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا بس اس بنیاد کے اوپر جو رہیں گا، شیطان کے غلبے کا شکار نہیں ہوں گا، بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ طریقے میں بتا رہا ہوں، اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، انہیں تعلیم دے کر، انہیں تربیت دے کر، وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کو بھیج کر، ان کو عملی نمونہ بنا کر، اب جو ایسی اتباع کرے وہ اہل اللہ ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ ابدال ہیں، وہ خطوب ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ زاہد ہیں، وہ متقی ہیں، وہ صحیح سچے اچھے صحیح مومنین ہیں، جو مسلمین کے بعد کا درجہ ہے، یہ مومنین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ جو رہیں گا ھذا صراط، جو تیرے دباؤ میں نہیں آئیں گے میرے فضل کی وجہ سے، صراط مستقیم پر یہی لوگ ہیں۔ اب پیچھے پلٹ کے جائیے، شروع سے بات بار بتائی جاتی رہی ہے، سورہ فاتحہ، سارے قرآن مجید الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک جتنی چیزیں پیش کی گئی ہیں ان تمام کا انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلی آیت سے ختم قرآن تک سرے چلتے بار بار یہ آئے گا، اور میں فرمایا یہ صراط مستقیم ہے۔ اے مسلمانوں تم اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہو، اللہ سے طلب کرتے ہو، للہیت والی کیفیت پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صراط مستقیم کے اوپر تم قائم رہو گے، تمہاری مدد تمہارا رب فرمائے گا، اس کا زور چلنے نہیں دیں گے۔ ہم گفتگو میں بیٹھتے ہیں، گفتگو میں پورے اخلاص کے ساتھ جھوٹے ہوئے رہتے ہیں، یہ دوران گفتگو یہ دماغ پریشان نہیں ہوتا، ادھر کا خیال ادھر کا خیال نہیں ہوتا، نماز میں رکعت باندھنے تک بھی ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتا، رکعت باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہی اب ذہن پریشان ہونے لگتا ہے، منتشر ہونے لگتا ہے، وسوسے آنے لگتے ہیں، کم زیادہ وہ الگ حقیقت۔ کوئی آ کے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، نہ بھی پوچھو تو ہر ایک کے ساتھ ہو، یہ کیوں؟ یہ وسوسے ایمان کی علامت ہے۔ دوسری بات، اس مذہب سے ہٹ کر، دین اسلام سے ہٹ کر جتنی عبادت ہیں، یہودیوں کو طریق عبادت میں، کیونکہ دین اسلام کا انکار کر دیا انہوں نے، عیسائیوں کو ان کے اس میں جب کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے چونکہ دل منتشر نہیں رہے گا، پورے سکون کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، کیوں؟ ابلیس آئے گا نہیں، وسوسہ پیدا نہیں کرے گا، کیوں؟ ابلیسیت کے طریقے کے پر قائم ہے تو اس کے مددگار ہو گئے، وسوسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں للہیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ اکرام و فضیلت جو حضرت آدم کے ذریعے سے ابن آدم کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس سے محروم کرنے کے لیے یہ تو وعدہ کر چکا ہے
کروں گا، کر کے تو بتا، جو تیرے دام میں پھنسے گا، تیرے ساتھ، تیرے جیسوں کے ساتھ دوزخ میں جائے گا، یہ تو نہیں چل سکے۔ تو جب یہ اس چاہت میں ہوں گے، میری مدد پوری ان کے ساتھ ہوگی۔ آپ یہ غلط خیال کرتے ہیں، نہیں کرنا ہے، غلط کام کرتے ہیں، نہیں کرنا ہے، قتل کا ارادہ کرتے ہیں، نہیں کرنا ہے، اور آپ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن آپ نے تہیہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے اس غلط چیز کا، کسی سے نفرت کرنے کا، کسی کو ٹھیس پہنچانے کا، کسی کو دھوکہ دینے کا، کسی کو قتل کرنے کا، یہ منع ہے، برا ہے، بتا دیا گیا، اور یہ اچھا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ یہ برے کام کی طرف جب کر لیتے ہیں تو اس میں بھی مدد کرنے والا، اس میں بھی مدد کرنے والا، اس کام کو انجام تک پہنچانے والا، برے کام کا انجام برا ہوگا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کی چاہت بری، منع کر دیا نہیں کرنا، اور جب اس کی طرف چل پڑو گے، اس میں آگے بڑھنے والی چیز جب عزم کر کے چلو گے، اب مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور جب یہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی جب مدد ہو جائے گی، تب شیطانی وسوسہ کام نہیں آئے گا۔ تو لہذا جتنا ایمان پہ پختہ ہوتے چلیں گے، وسوسے بڑھیں گے، تو یہ ایمان کی علامت ہوئی۔ اور یہ وسوسے والی چیز ابلیس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں میں پتہ چل جائے، خود فرق کر لے، کیا صرف نام ہے اسلام کا، مسلمانی کا، ایمان کا دعویٰ ہے صرف، یہ دعوے میں بھی پختہ ہے یا نہیں۔ پارے 5 میں تفسیر گزر چکی ہے۔ قاتل الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ مقابلہ آ رہی تو کر کے تو دیکھو اے ایمان والو، گھبراتے کیوں؟ سوچو تو بہت دشوار ہے، بہت 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 دشوار ہے، تمہاری طاقت کے باہر، تمہاری سمجھ کے باہر۔ آگے بڑھ کے دیکھو، قید الشیطان کان ضعیفا، شیطانی چال، اس میں کچھ بھی زور نہیں، آگے بڑھ کر کرو گے وہ سب سے کمزور پاؤ گے، اور عقیدہ ایمان، خوف خداوندی کے ساتھ تم آگے بڑھو گے، یہ سب سے زیادہ مضبوط پاؤ گے۔ تو فرمایا اللہ نے، دراصل یہ ہے میرے بندے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق، سارے انسان اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عبد کہتے ہیں وہ بہت بڑا درجہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح قائل ہونے ہوا، اللہ عبادت کرنے والا عابد، جس کی عبادت ہونا ہے، یعنی سننا ہے، ماننا ہے، کرنا ہے، اپنے منشے کو، اپنے خواہش کو ترجیح نہیں دینا ہے، اس کے حکم کو ترجیح دینا ہے، جس کا حکم مان کر وہ ہے معبود۔ اور یہ بندے کا جو عمل ہے، یہ بندگی، عبدیت بجا لانا، اردو میں ترجمہ ہے بندگی، وہی مفہوم ہے، زندگی آمد برائے بندگی۔ انسان کو جو حیات اس دنیا میں دیے صرف بندگی بجا لانے کے لیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر یہ نہیں رہے تو آخرت شرمندگی جو غضب خداوندی کی شکل میں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہی رہے گا۔ لیکن تیرے بہکاوے میں آ کر جو کریں گے وہ تو گمراہ کہلائیں گے، نافرمان کہلائیں گے، ان کے لیے تو دوزخ ہے۔ اس آیت کی وضاحت باقی تھی، اس لیے پھر انتہائی خلاصے کو تھوڑے سے
اعادہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ مَجْمَعِينَ، ایسے بندوں کے لیے دوزخ کا وعدہ رہا، کوئی چھٹے گا نہیں، بچے گا نہیں۔ جس دوزخ کا نام ہے، دوزخ کی تفصیل وضاحتیں کئی طریقے سے، یہاں ایک پہلو ہے، اس میں بھی درجہ بندی رہے گی، اس لیے کہ دوزخ بھی لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے، 7 پورشن ہیں، ہر پورشن آسمان و زمین کے برابر سمجھے، اس سے زیادہ، اتنا چوڑا، اب تو لمبان کی حد نہیں۔ یہ حقیقت اور بار بار ذکر کی جا چکی وضاحت کے ساتھ عقیدے کے اس پہلو کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر بار بار فرمایا، ہر انسان چاہے نبی ہو، ولی ہو، زاہد ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، نہ جانے اور کیا کیا ہو، مگر جو ہے وہ مشترک ہے، وہ انسان ہے، اولاد آدم ہے۔ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دوزخ جنت 2 حصے بنا کر دوزخ میں ہر ایک کا ایک حصہ مقام متعین کر چکے ہیں، وہی مقام، اسی جیسا مقام اور دوزخ نہیں ہے جنت میں، ہر ایک کے نام پہلے رجسٹری ہوئی ہے، بعد میں پیدا کرنا ہے، لیکن ایک رجسٹری باقی رہیں گی، دوسری کینسل ہونے والی۔ جو دوزخی قرار پائے گا تو اس کا مقام، اس کی جگہ، اس کا پورشن، یا اپنے الفاظ کو اس کا پلاٹ جنت کا تھا، اب وہ خالی ہو گیا۔ لیکن اس شیطانیت والا پہلو سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے زندگی گزار کر ہدایت اور اللہیت والے پہلو کی طرف چلنے میں یہ بڑا دشوار کام ہے۔ ارادہ کرے تو اللہ مدد فرماتے ہیں، تو تناسب بھی ہو جائیں گا، 1% بھی نہیں، 1000 میں سے صرف ایک شخص جنتی قرار پائے گا، جنت میں داخلے کا حقدار کہلائے گا، 999 دوزخ کے قرار پائیں گے۔ تو 999 جو دوزخ کے قرار پا گئے، ان کے پورشن جو جنت میں تھے خالی ہو گئے۔ اس لیے جہاں جہاں جنت اور جنتیوں کا ذکر ہے قرآن میں جگہ جگہ، لہم جنات، لہم جنات، لہم جنات، ایک میں جنتیں 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 جنتیں۔ جہاں جہاں دوزخیوں کا ذکر ہے ان کے لیے عذابوں کی مختلف شکلیں پیش کی گئی، ان کے لیے دوزخیں دوزخیں دوزخیں، کئی دوزخ ملیں گے، کئی دوزخ دیے جائیں گے، ایسا ذکر نہیں۔ تو اس طرح یہ پورے کے فل ہو رہے ہیں، بچنے والے نہیں ہیں۔ اسی تعلیمات میں خبر میں بھی حساب کتاب کے سوال جواب کے بعد جو جنتی ہے اس کو سب سے پہلے دوزخ بتائیں گے، یہ کہتے ہوئے بتائیں گے منکر نکیر، اس دوزخ میں یہ پورشن، یہ مقام تیرا تھا، اب نہیں رہا۔ جنت بتائیں گے یہ تیرا مقام ہے، اب رہے گا۔ اسی کا الٹا
جو دوزخ کی خبر پائے گا اس کو سب سے پہلے جنت بتائیں گے یہ مقام تھا اب نہیں رہا، تو دوزخ کا بتائیں گے۔ وہ تفصیلات کافی طویل ہیں، یہاں پر ذکر ہے۔ اب یہ دوزخ جو ہوں گی اس کے 7 دروازے، 7 حصے، 7 میں سب سے اوپر والا درجہ ہلکا معمولی، وہاں کے شدت عذاب کے اعتبار سے معمولی، اور سب سے نچلا درجہ سب سے ہیبتناک، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ پڑھتے چلو، سنتے چلو، احادیث میں ایک حدیث ملے گی آپ کو کہ دوزخ سے آخر میں نکلنے والا بندہ قبیلہ جوہینہ کا ایک شخص ہوگا، پھر اس کو جنت کے لائق بنا کر جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، تو جنتی اس سے دوزخ کا حل پوچھیں گے۔ من جملہ سوالات کے ایک سوال کریں گے، اب دوزخ میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ہیں، کون ہے؟ تو وہ کہے گا اب دوزخ میں کوئی بھی نہیں رہا، اس کے دروازے پھڑ پھڑ مار لے رہے ہیں، پورا خالی ہو گیا۔ وہ سب سے اوپر والا حصہ، وہ ایک الگ حصہ، وہ ہے جن کے پاس ایمان ہے، شرک نہیں ہے، اس اعتبار سے مومن ہیں، پھر بھی زندگی کے اندر کچھ خرابیاں ہیں۔ یہ خرابیوں کی وجہ سے جنت میں داخلے میں رکاوٹ ہے، اس خرابی کو دور کر کے جنت کے قابل بنانا ہے، وہ سزا کے طور پر۔ گناہگار مومنین، ایمان ہے، شرک سے خالی ایمان ہے، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں ایمان کے پر قائم رکھ کر ثابت کرنا، نمازوں آگے پیچھے کرنا، معاملات میں آگے پیچھے ہونا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کوئی غلطی نہیں، خطا نہیں، بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا کسی بھی قسم کی چیزوں میں وغیرہ وغیرہ، وہ دوزخ میں جائیں گے ایسے مومنین۔ اس کے بعد کب ہوگی، کیا مدت ہوگی، اس کی تفصیلات ہیں، تو پھر اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ وہ ایک حصہ 7واں حصہ ہے۔ اس کے بعد اسلام کا انکار، اسلام کی حقیقت سے دور رہنے والا طریقہ جو بتایا گیا ہے اس سے ہٹنے والا، وہ بقیہ 6 درجوں میں، 6 درجوں میں سب سے نچلا درجہ سب سے خطرناک ہے، وہ مسلمان کہلایا، قوموں نے مسلمان سمجھا، خود کا دعویٰ کیا میں مسلمان ہوں، مظاہرہ مسلمانوں کے جیسا کیا، اٹھا بیٹھا مسلمانوں کے ساتھ، اسلامی طور طریقوں کے ساتھ عیدیں بھی منایا، سب کچھ کرا، لیکن ایمان پختہ نہیں، ظاہری طور پر سب کچھ ہے، منافق ہے، نفاق ہے، یہ سب سے بڑی سزا کا مستحق ہے، وہ سب سے نچلا درجہ۔ پارے 5 کی آیتوں میں آخر کے رکوع میں اسی کی تفصیلات ہیں، جملہ اس کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا طبقہ، سب سے سخت ترین عذاب کا حصہ ان کو ہوں گا، ان کے نکلنے کا سوال ہی نہیں۔ نفاق کا مطلب ہی جو ظاہری اسلام کی طرف ظاہر کرنا، شرک اور شرک جیسے ساری کی ساری چیزیں، ہر قسم کی چیزوں کو جائز سمجھنا، درست سمجھ جانا، احکام خدا کی، طریقہ اسلام کی پرواہ نہ کرنا۔ تو اس دوزخ کے 7 حصے ہیں، 7 دروازوں کا ذکر ہے، حصے ہیں، ہر ایک میں تقسیم ہے،
عمل کے اعتبار سے، فلاں اعتبار سے. وہ جو حقیقت کا کچھ خلاصہ جو انسان میں دنیا میں دی گئی عقل کے لحاظ سے جتنا سمجھ میں آ سکتا اس لحاظ سے بیان کیا گیا، مشاہدے کے بعد وہ حقیقت اس کے سوا ہے اور بڑی ہے، جو انسان کو دیے گئے فہم میں پوری طرح سما نہیں سکتی. اس جیسے معنی مفہوم کے ساتھ صحابہ کا ایمان جو مضبوط ہے، رقت قلب کی وجہ سے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، بعض تو بے ہوش ہوتے تھے. اور ہم تو پڑھتے بھی سنتے، ہمیں حرکت بھی نہیں، بدن میں ایک راشا بھی نہیں پیدا ہو. تو اس کے فوری بعد اللہ نے فرمایا لیکن اس پہ جو قائم رہے گا صراط مستقیم پر، تو یہ متقی نہیں، وہ کیفیت پیدا کرنے والا تقوی والا ہے. وہ جنتیں ملیں گی اس کو، چشمے رواں دواں ہوں گے، پورا اعزاز سے نوازا جائے گا. فرمایا گئے پورے اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. اور پھر دنیا کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے خلاف میں دل میں کچھ رکھتا ہے انسان، کینہ، کپٹ، حسد، جلن. تو وہ جنت قرار پانے کے بعد پھر جنت میں دی گئی چیزوں میں اس کو ایسا کیوں، یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رہیں گی. وہ مادہ جو قلبی کیفیت میں ہے، نزعنا ما فی صدورہم، ان دوزخیوں کے سینے سے حسد، جلن، لوگ جیسی کیفیت کا مادہ ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اب لڑائی وڑائی کی بات نہیں، نفرت حسد کی بات نہیں، بلکہ ہر جنتی کا یہ تصور ہوگا، سب سے کم درجے والا جنتی بھی اس کا یہ خیال ہوگا کہ سب سے بڑا مقام، مرتبہ، درجہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دیا ہے، کسی اور کو نہیں ملا. وہ درجے، وہ مقام، وہ مرتبہ رہے گا. صرف اعزاز و اکرام ہی رہے گا. دوسری تفصیلات یہاں پیش نہیں کی جا سکتی. قرآن اس کی بڑی تفصیل پیش کرتا ہے جگہ جگہ جگہ. جنتی کی عمر کیا ہوگی، داخلے کے وقت ہمیشہ رہیں گا، کیا رہیں گے، سب قرآن پیش کرتا ہے. یہاں ایک ہی پاس خاص پہلو، کسی جنتی میں ایک دوسرے کے خلاف میں سوچنے، سمجھنے، خیال لانے کی یہ کوشش نہیں کرے گا. اس لیے کہ نزع عربی کا لفظ اردو میں بات، کوئی چیز کھینچ کر نکالنا. دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے، دونوں میں تنازع، انہیں اس کو کھینچا، انہیں اس کو کبھی الفاظ سے کھینچ رہے، کبھی ہاتھوں سے کھینچ رہے. نزع کا عالم ہے، روح کے نکلتے وقت مرنے والا تڑپتا رہتا، روح کھینچ کر نکالی جاتی. تو کسی چیز کو کھینچ کر ہر طرف سے نکال کے صاف کر دینا. اخواناً، سب کے سب بڑے پیار و محبت سے، سچی اچھی برادری، بھائی پن کے ساتھ، سب کے ساتھ پورے اطمینان، خوشی کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے آمنے سامنے، کسی کو کسی کی پیٹھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، سامنا کریں گے. یہ اعزاز سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اور پوری کی پوری حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کی انتہا کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس وقت داخل ہوں گے، ابتدا ہے. تو لا یمسہم، یا نصب، کسی بھی قسم کی مصیبت، مشقت، تھکان، تکلیف، دکھ، درد، یہ سب معنی نصب کے. ہلکا جھونکا بھی نہیں لگے گا ان چیزوں کا. تو دنیا کی زندگی اور ہے. انسان دنیا میں چاہتا کہ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونے کے کام کرتا نہیں. وما هم منا بمخرجین، پھر دوسرا وعدہ اللہ کا، کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ. یہاں تک ایک مضمون ختم. اب بندوں کی تربیت وغیرہ کے لیے ایک طریقہ ڈھنگ
دوزخ کی ہولناکیں آئیں، مومنوں کو صرف دوزخ سے کیوں ڈراتے؟ دوزخ کے ذکر کے ساتھ ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسے ملیں گی، اس کی بھی تفصیل بتا دیجیے وغیرہ تذکرہ اگلی آئے۔ سبحان اللہ۔